والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع کی مکمل تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 41 تک. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی کاریگریاں ذکر کی ہیں اور خاص طور سے ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو کافر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیاں اور کائنات میں دن و رات کا آنا جانا اور اس کائنات کا وجود، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی دلیل کے لیے ان کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہیں، دلیل کے طور پر کہ وہ اس کو تسلیم کریں اور اس کو مانیں اور پھر اللہ پر ایمان لائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات دیکھنے کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اس کے لیے پھر ان کو تیار ہو جانا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین میں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ دونوں بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا. آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا. زمین اور آسمان کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے قرآن کریم میں یہاں پر دو لفظ استعمال کیے، ایک رتقن اور ایک فتق. دو لفظ رتق اور فتق، یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں عربی زبان کے اندر. ان کے الگ الگ بہت سے مفہوم مفسرین نے، شارحین نے ذکر کیے ہیں، بہت سی تفسیریں ان دونوں لفظوں کی ہیں. رتق کہتے ہیں بند کرنے کو، باندھ لگا دینے کو کسی چیز پر، اور فتق کہتے ہیں اس کو کھول دینے کو، جو بند تھا پہلے اس کو کھول دینا. اس معنی میں یہ دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو بہت سی تشریحات ان کی گئی ہیں، لیکن اکثر صحابہ کرام اور جمہور مفسرین کے نزدیک جو تفسیر ہے
اس آیت کریمہ کی وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین انسانوں کو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک نہیں بھیجا تھا اس وقت تک یہ دونوں بند تھے، یعنی آسمان سے پانی نازل نہیں ہوتا تھا، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول اس طرح سے نہیں تھا، وحی کا یہ سلسلہ نہیں تھا، آسمان بند تھا۔ اسی طرح سے زمین کے اندر سے پانی کا نکلنا، یا اسی طرح سے زمین کے اندر جو سبزہ زار ہے، سبزہ اگانے کی صلاحیت اور استعداد ہے، یا پھل کھیتیاں اور درخت اگانے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روک رکھی تھی، بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیج دیا، اس کے بعد سے اللہ نے آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا اور زمین سے کھیتیاں اگانا شروع کر دی۔ یہ مفہوم ہے بند ہونے کا، کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا۔ کیسی بڑی قدرت ہے اللہ رب العالمین کی، کیسا اس نے بڑا نظام بنایا ہے کہ کس طرح سے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین پر پانی برستا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کھیتیاں بھی اگتی ہیں، سبزیاں بھی اگتی ہیں، پھل بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں، خس و خاشاک بھی زمین میں اگتے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ بھی زمین سے آتا ہے۔ ساری کی ساری نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ ان نعمتوں پر یہ لوگ غور نہیں کرتے اور ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کرتے کہ جو ہم نے پیدا کی ہے۔ اس سلسلے کی تفسیر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کیا گیا ہے روایات کے اندر، کہ انہوں نے ان سے ایک صاحب نے معلوم کیا کہ حضرت اس آیت پاک کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئی، رتقن اور فتقن کس مفہوم میں زمین اور آسمان بند تھے، اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئی، ذرا بتا دیجئے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسجد کے اندر تشریف رکھتے تھے وہیں پر، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے مفسر ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن خاص بندوں پر قرآن کریم کے علوم و معارف کا خزینہ کھولا ہے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بالکل نمبر 1 کے افراد میں ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے علوم قرآن سے نوازا ہے۔ تو ان کا چرچا بھی تھا، ان کے بارے میں لوگ جانتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ جو بیٹھے ہیں حضرت، ان سے جا کر کے معلوم کرو یہ اس کی کیا تفسیر بتاتے ہیں، اور جو تفسیر یہ بتائیں آ کر کے مجھے بھی بتانا کہ انہوں نے تمہیں اس بارے میں کیا بتایا، اس آیت کریمہ کی انہوں نے کیا تفسیر کی ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے معلوم کیا، پھر میرے پاس واپس لوٹ کر کے آیا تو اس نے بتایا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آسمان اور زمین کو کھولنے اور بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بسا دیا تو آسمان سے پانی کا نزول شروع ہوا اور زمین سے کھیتیاں وغیرہ اگنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو دونوں چیزیں انسانوں کی منفعت کے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا، پختہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تفسیر کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سینہ کھول دیا ہے اور یہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں حضرت۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر ذکر کی جاتی ہے، جبکہ اور دیگر تفسیریں بھی اس آیت پاک کی ملتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور پانی سے ہر جاندار چیز ہم نے پیدا کی ہے، ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے پیدا کی ہے، پانی کے اندر ہم نے زندگی رکھی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ایسی عجیب و غریب بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ اس پانی کے ساتھ ہم نے زندگیاں وابستہ کر دی ہیں۔ آپ دیکھیں گے انسان کی زندگی کا انحصار اور دار و مدار پانی پر، جانوروں کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار پانی پر، چرند و پرند جتنے بھی ذی روح اور جاندار ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے سب پانی پر ڈیپینڈ ہیں اور پانی سے ان کی زندگی وابستہ ہے، لیکن جو تحقیقات ہیں اور حکماء نے بھی لکھی ہیں اور موجودہ سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ جو نباتات ہیں ان کے اندر بھی حیات ہوتی ہے، ان کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو جمادات ہیں یعنی پہاڑ، اینٹیں اور یہ عمارتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان کے اندر بھی حیات اور ان کے اندر بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کی ضرورت بنا دیا پانی کو۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر جاندار چیز ہم نے پیدا کی ہے، ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا اور ہر جاندار چیز کی ضرورت رکھی ہے۔ ہم نے پانی کے اندر حیات رکھی ہے، پانی کے اندر
زندگی رکھی. کیسی بدیہی حقیقت ہے جو اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا. جو سائنس ہوتی ہے یا آج کل جو کچھ بھی جدید علوم ہیں جن میں انسان جتنا آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اتنی زیادہ تحقیقات اس کے سامنے آ رہی ہیں اور آتی چلی جا رہی ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کیا کیا چیزیں ابھی انسان کے سامنے کھلیں گی اور واضح ہوں گی. لیکن یہ تو وہ استعداد اور وہ صلاحیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو وقتاً فوقتاً عطا کریں گے. لیکن قرآن کریم 1400 سال پہلے ان تمام کی تمام باتوں کو بتا رہا ہے، اور جو موجودہ جو بھی کچھ بھی تحقیقات ہوتی ہیں وہ اگر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہیں تو ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، ورنہ ابھی ہم انتظار کریں گے کہ ابھی سائنس اور ترقی کرے گی اور پھر وہ اس نقطے تک پہنچے گی جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اگر سائنس قرآن کریم کے علوم و معارف تک اور قرآن کریم کے نقطوں تک پہنچ جاتی ہے تو کہیں گے کہ سائنس نے عروج کیا اور ترقی کی اور سائنس ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے. اور اگر سائنس غلط کہتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے جبکہ سائنس یہ کہتا ہے. وہاں پر سائنس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو نکار دیا جائے گا. ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی ہے، سائنس مزید ترقی کرے گا تو اس نقطے پر پہنچے گا جس نقطے کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے. بعض بے عقل لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن کریم میں یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے جبکہ سائنس یہ کہتا ہے اور آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے. تو سائنس جو کچھ بھی کہہ رہا ہے قرآن کریم سے کہہ رہا ہے، اور اگر قرآن کریم سے ہٹ کر کے کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم خالق ارض و سما کا اور اس پوری کائنات کا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کا کلام ہے. تو جو باتیں وہ بتا رہا ہے وہ بات زیادہ حق ہے یا وہ بات زیادہ حق ہے جو انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے اور ان آلات کے ذریعے سے کہہ رہا ہے جو آلات اس نے ایجاد کیے ہیں. یہ ایجادات کا ہونا، انسان کا عقل چلانا اور انسان کا ترقیات کرنا، یہ ظاہر ہے سب کا سب اللہ رب العالمین کی عطا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا تو انسان وہاں تک پہنچا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جو انسان کی ولادت کے جو مراحل اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں کہ بچہ 9 مہینے تک کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، ان تمام مراحل پر بعد میں جب جو میڈیکل سائنس ہے اس نے غور کیا کہ قرآن کریم اس طرح سے ذکر کرتا ہے کہ کیا واقعی اسی طرح سے بچے کی ولادت اور اس کے نشو و نما کے مراحل ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر، مادر رحم کے اندر ہوا کرتے ہیں. تو اس زمانے کے جو سائنسداں تھے وہ حق تک رہ گئے کہ واقعتاً بالکل اسی طرح سے جس طرح سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ابتدائی مرحلے کے اندر وہ منی کے قطرات ہوتے ہیں، پھر وہ مادر رحم میں داخل ہوتے ہیں، پھر وہ نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈی ہوتی ہے، پھر ہڈی کے اوپر ہم جو ہے وہ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر کھال آتی ہے، ناخن آتے ہیں، بال آتے ہیں، اور آخری مرحلہ روح کے ڈالنے کا ہوتا ہے. ان تمام کے تمام مراحل کو سائنس نے، میڈیکل سائنس نے جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کی. تو جو لوگ ان چیزوں کو حق سمجھتے تھے اور انہوں نے تحقیقات کر لی تھی، نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ واقعتاً قرآن کریم کتاب حق ہے، ایک سچی کتاب ہے اور اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ حق ہے اور یقینی ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں پانی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں. زمین کے اندر ہم نے پہاڑ بنا دیے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے پہاڑ بنائے ہیں اور ان پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر جس طرح سے میخ اور کیل ٹھوک دی جاتی ہے اس طرح سے ہم نے زمین کے اندر ان کو ٹھوک دیا ہے. ان کو ہم نے بوجھ کو زمین پر اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ زمین جو ہے وہ انسانوں کو لے کر کے متزلزل نہ ہو جائے اور اس کے اندر زلزلے نہ آ جائے اور انسانوں کے لیے اس کے اندر زندگی گزارنا دشوار اور مشکل نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے پہاڑ رکھے. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلے ڈلے نہ، اس کے اندر زلزلے نہ آئے، یہ ہل نہ پڑے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں. سبلن فجاجا، خوب کھلے کھلے، اور فجاجن سبلن، کھلے کھلے اور کشادہ کشادہ راستے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ بنائے ہیں. کیوں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں. یہ راستوں کا بنانا، سڑکوں کا بننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علامات ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ سمجھ دی کہ تم پہچانو گے کیسے؟ اگر یہ پوری کی پوری کائنات، ساری کی ساری زمین، اور اس کو چھوڑ دیجیے، اگر یہ بستی پھلک
یہ صرف ایک چٹیل میدان ہوتا اور اس کے اندر یہ علامات اور یہ راستے نہ ہوتے، کس طرح سے کتنی دشواریاں ہوتی انسان کے لیے اپنے خیموں تک، اپنے گھروں تک اور اپنی جھگی جھوپڑیوں تک پہنچنے کے اندر یقیناً بڑی دشواریاں ہوتی۔ یہ علامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتائی اور اس کو سکھائی اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں اور یہ استعداد پیدا کی۔ یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ انسان خود بخود اس طرح سے کر رہا ہے اور یا یہ کائنات چوں کہ تو اسی طرح سے موجود تھی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کو سہولت پہنچانے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ سقفا محفوظا، ایک محفوظ چھت بنایا ہے ہم نے اپنا آسمان کو۔ وہم عن آیاتنا معرضون، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے، ہماری جو نشانیاں ہم نے ان کو دی ہیں، یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیسی کیسی عظیم الشان نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی ہیں۔ ایسا بھاری بھرکم آسمان جس کے اندر نہ کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی اسے لے کر کے کھڑا ہوا ہے، نہ کسی نے ہاتھ لگا رکھا ہے۔ جہاں جاؤ گے وہاں آسمان نظر آئے گا۔ پوری کائنات کے اندر پھر جاؤ، کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں آسمان نہ ہو، اور پوری جگہ کہیں ایسی نہیں ملے گی جہاں کوئی ٹیک لگی ہوئی ہو، جہاں کوئی کھمبا یا کوئی ستون ہو۔ جتنی ترقی کر لی ہے انجینئرنگ میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا لنٹر بھی اگر ڈالنا پڑ جائے تو اس کو روکنے کے لیے پلروں کے علاوہ کوئی انسان نے ابھی تک راستہ کھوجا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں نکالا ہے کہ کسی لنٹر کو روکنے کے لیے بغیر چار دیواری کے یا بغیر پلروں کے یا بغیر بیم کے اس کو روکا جا سکے۔ انسان کی صلاحیتیں تو محدود ہیں، جتنی اللہ نے عطا کی ہیں اتنی سے وہ کام چلاتا ہے۔ ابھی قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ جانے انسان کو کیا کیا صلاحیتیں عطا فرمائیں گے اور کیا کیا راز اس کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے، نہ جانے ابھی کیا کیا ترقی کرے گا۔ لیکن موجودہ جو ترقیات ہیں اس میں کہیں سے کہیں تک اس طرح کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس کے باوجود یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات اور نشانیاں رکھی ہیں، ان آیات سے، ان نشانیوں سے لوگ منہ موڑ رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ان کے لیے ہم نے حجم بنایا ہے کہ تمہیں اس حصے کے اندر رہنا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے، اور ہر ایک اپنے اس کا جو یعنی مدار ہے اور اس کی جو مستقر ہے، جو جگہ ہم نے اس کو طے کر رکھی ہے، اسی کے اندر تیر رہا ہے۔ جس طرح سے پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں فضا کے اندر اڑتا ہوا وہ تیر رہا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اسی طرح سے زمین، آسمان اور چاند اور سورج، یہ ایسی مخلوقات ہیں جو ہمارے حکم کے تابع ہیں اور ہمارے حکم سے اپنے مدار کے اندر یہ تیر رہے ہیں، یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آسمان میں جو سورج اور چاند ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور یہ جو ہے نہ جانے ان میں سے کتنے سیارے جو آسمان پہ ہیں، وہ زمین سے بھی نہ جانے جو ہے لاکھوں گنا بڑے بڑے سیارے اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ سب آسمان کے نیچے ہیں۔ سورج بھی آسمان کے نیچے ہیں اور چاند بھی آسمان کے نیچے ہیں، تو ان کا جو مستقر ہے یا کہ یہ جو ان کا جو مدار ہے وہ یہیں پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ آسمان کے نیچے اپنے مدار کے اندر کل فی فلک یسبحون، سب جو ہے وہ کسی نہ کسی مدار میں، ہر ایک جو مدار ہے ان کا اسی کے اندر وہ تیر رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں اس کے باہر نہیں نکل سکتے۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.